شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دنوں آپ مجھے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا سکرین سے آؤٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں پہلی زبردست وجہ یہ ہے کہ میں اسلام اور یہ جو جدید علوم ہیں ان کے درمیان جو ریلیشنز ہے اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں۔ اچھے علماء، بڑے بڑے اسکالرز ماضی کے جنہوں نے کتابیں بھری پڑھی ہیں، دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں ایسی کتابوں پر جنہوں نے جدید عصری علوم اور اسلام کے باہمی ریلیشنز کو ڈسکس کیا ہے، ان پہ بکس لکھی ہیں، تحقیقاتی کام کیا ہے اور دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ میں جب اس پہ تحقیق کرنے نکلا یا اس کا مطالعہ کرنے نکلا، اسٹڈی کرنے نکلا اسلام اور جدید علوم کے باہمی تعلقات پر، تو مجھے حیرت ہوئی کہ بڑے بڑے اسکالرز نے بہت وسیع و عریض حد تک تحقیق اور کام کیا ہوا ہے اس پہ۔ تو مطلب ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سارے علم کو پوری طرح مطالعہ بھی کر سکیں، وقت کی کمی کی باعث، وقت میں برکت نہ ہونے کے باعث اور دوسرے مشاغل کے باعث۔ اس کے باوجود مجھے ایک بڑے اچھے اسکالر کی ایک کتاب میں سے اسلام اور جدید علوم کے باہمی ریلیشنز کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی، میرے ذہن میں آئی۔ میں نے اس کو اسٹڈی کیا، مجھے پتہ چلا تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کلاسیفائی کیا لوگوں کو 3 اسکول آف تھاٹس میں۔ ان اسلام اور یہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جدید عصری علوم کو سامنے رکھ کے، تو 3 اسکول آف تھاٹس یا 3 مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ان کے مطابق۔ تو میں نے کہا آج جمعے کے دن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ہماری دعا اسلام ایک ٹائپ کی آج کے دن ہو جائے گی۔ انہوں نے جو کلاسیفائی کیا تو 3 کلاسز کون سی؟ پہلی اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو اسلام اور ماڈرن یہ جو جدید عصری علوم ہے ان کو بالکل ان کے ریلیشنز کو آپس باہمی ریلیشن کو مانتی ہی نہیں ہے۔ وہ جدید عصری علوم سے سرے سے متنفر ہے۔ جدید علوم کو وہ کفار کے علوم کی، ان کی تہذیب کی یلغار سمجھتے ہیں، سو متنفر ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ وہ اسلام کو بالکل الگ خانے میں رکھنے کے حامی ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ دوسری کلاس یا دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو جدید عصری علوم کا پجاری ہے۔ مطلب اس نے پہلے جو اسکول آف تھاٹ ہے جو سائنس سے اور جدید عصری علوم سے متنفر تھا، اس کے مقابلے میں دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ بھی دوسری انتہا کی طرف کیا ہوا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جدید عصری علوم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پجاری بن گیا، اس نے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے جدید عصری علوم کو سامنے رکھ کر اسلام اور دین کی تشریح کرنی شروع کی، اور پھر اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا اور عصری علوم کو آگے لے کر چلے گئے۔ یہ دونوں طبقات انتہا پسندی کی طرف مائل ہیں، جو جدید علوم کے انکاری ہیں اور جو جدید علوم کے پجاری ہیں۔ ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ، تیسری کلاس، یہ وہ کلاس ہے جس نے تحقیق کی اسلام اور جدید عصری علوم پر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی میدان میں تحقیق کی، ان کے ریلیشنز کو قائم کیا اور ثابت کیا کہ اسلام اور جدید عصری علوم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوئی تصادم نظر نہیں آتا۔ اور کیوں آئے گا جب قرآن اور حدیث، ہمارا دین عملی طور پر ہمیں عصری علوم کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، اس میں ترقی کرنے کی ترغیب دیتا ہے،
تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اسلام اور جدید علوم میں تصادم ہو؟ جیسے قرآن بگ بینگ تھیوری جو آج کل کی صدی پہلے کا قصہ ہے، اس میں کیا ہے، سب چیزیں باہم آسمان زمین ملے ہوئے تھے اور پھر ایک دھماکے سے سب جدا کر دیے گئے. تو قرآن اس کو 14 سال پہلے بیان کرتا ہے، اور یہ سائنسدان اس کو 1 صدی پہلے بیان کرتے ہیں. اسی طرح جب کائنات کا خاتمہ بگ کرنچ، وہ تھیوری جو ہے، اور قرآن تو قیامت کے برپا ہونے اور پہاڑوں کے روئی کی طرح اڑنے، اور اس طرح حدیث میں کہ زمین جو ہے وہ سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی اس طرح بہت سارے فیکٹس جو ہیں، سائنٹیفک فیکٹس جو قرآن حدیث بیان کرتی ہیں. تو اسی طرح ایمبریولوجی میں آپ دیکھیں کس طریقے سے پورا پروسیس سپرم سے لے کر ایک پورے انسانی بچے کی پیدائش تک کے مرحلے کو بیان کرتا ہے. پھر اسی قرآن میں اسلحے کو تیار کرنے کے لیے لوہے کی اہمیت، پھر گھوڑوں کو تیار رکھنے، یعنی آج کل کے ٹینکس اور طیارے تیار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے. مطلب تضاد، اب جیسے ہر ستارہ نے ہر سیارہ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں تیرے گی، اس طرح مختلف نشانیوں کا بیان، پھر بارش کا بیان. مطلب 1000 سے اوپر ایسی آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کو بیان کر رہی ہیں قرآن میں. تو یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، سائنس کی کتاب ہے. کسی نے بڑا اچھا کہا، یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ صرف فاؤنڈیشن اور آپ کو رہنمائی فراہم کرتی ہے. اس سے آگے تحقیق، محنت اور جستجو آپ کا اپنا کام ہے. رائے ہدایت یہ اسلام دکھائے گا آپ کو، اور قرآن اس کا وہ نور ہے جس کو کی روشنی میں ہم راست پر، رائے ہدایت پر چل سکتے ہیں. سو قرآن اور یہ جو جدید عصری علوم ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. تو یہ تیسرا اسکول آف تھاٹ یہی نظریہ رکھتا ہے کہ اسلام اور سائنس یا جدید عصری علوم، ان میں کوئی تضاد یا متصادم نہیں ہے یا باہم. اس لیے ہم اس اعتدال پسند طبقے کے ساتھ چلنے کے حامی ہیں جو اسلام اور جدید عصری علوم کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. اسلام کی، بلکہ یہ اسلام ہی کی نالج کی ایکسٹینشن ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جدید عصری علوم سب کی بنیادیں آپ کو اسلام میں ملتی ہیں. اگر اسلام اور جدید عصری علوم میں کوئی تضاد ہوتا، باہم متصادم ہوتے، تو ہمارے اسلام میں ابھی اسلام کافی حد تک دنیا میں پھیل چکا تھا. تو ہمارے شروع کے جو سائنسدان ہیں، انہوں نے کیا سے کیا کارنامے سر انجام دیے سائنسی میدان میں. جدید عصری علوم نے جو فاؤنڈیشنز فراہم کی، ان ہمارے سائنسدانوں نے وہ اس پہ کام نہ کرتے، کیونکہ اسلام اس وقت مطلب روز روشن کی طرح یہاں تھا سب پر. مطلب اس میں آج کل کی خرافات جو بدعات اور فقہ واریت اتنی زیادہ موجود نہیں تھی. تو اتنا صاف اسلام ان کے پاس تھا. اور پھر وہ جدید عصری علوم کو یونان سے لے کر، چائنا سے لے کر، ہندوستان سے لے کر ان کے تراجم کر کے ان پہ تحقیق نہ کرتے مسلمان سائنسدان ماضی کے جو گزر چکے. سو ہم اس لحاظ سے یہ جو سب کا ہے اعتدال پسند سوچ رکھتا ہے، اعتدال پسند اسکول آف تھاٹ کا مالک ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس کو مطلب اس کی شانہ بشانہ چلنے کے حامی ہیں. سو میں آج کے جمعے کے دن، جو میں ان دنوں تحقیق کر رہا ہوں یا اسٹڈی کر رہا ہوں، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، تاکہ ایک تو پردہ سکرین پہ بھی نمودار ہو جاؤں میں یہاں، اور آپ سے بات چیت بھی ہو جائے. تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں آج جمعے کے دن شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اس وقت ہم فرقہ واریت میں تو تقسیم ہیں ہی،
لیکن اسلام اور عصری علوم کے لحاظ سے کتنی 3 بڑی کلاسز میں ہم پوری طرح تقسیم ہیں. تو سوچئے کہ باقی جیسے ملک میں چل جائے کہ ملک میں ایک ہی نظام تعلیم ہو، ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم ہر لحاظ سے تقسیم در تقسیم در تقسیم ہیں. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر ہدایت دینا چاہے تو اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے.